جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گنجا پن. سر یہ گنجا پن کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ گنجا پن جو ہے وہ جو اس کا مینس کہ اس کے اندر بال غائب ہو جانا آپ کے جو میل کے اندر یا فیمیل کے اندر، جو کہ نارمل ہم کانفیگریشنز اگر آپ دیکھیں تو اگر وہ ایب نارمل آپ کو لک اگر اسکیلپ پہ آتی ہے تو اس کو گنجا پن کہتے ہیں. سر اس میں اس کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں سر؟ اس کی وجوہات جو سب سے بڑی میل کے اندر وجہ ہے وہ ہے آپ کا اینڈروجینک بالڈنس، جو کہ ہارمون کی وچ کو زیادتی کی وجہ سے، یا ایک کلپرٹ ہارمون ہوتا ہے جو کہ ٹیسٹوسٹیرون سے بنتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ڈی ایچ ٹی ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون لیول کا جب انکریز ہوتا ہے، اور تو جو آپ کے اینڈروجینک ریسیپٹرز جو اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، جو کہ وافر مقدار میں ایسے ایریا میں ہوتے ہیں جو کہ آپ کا نان پرماننٹ ایریا. جیسے اگر فرض کریں کہ میں آپ کو تھوڑا سا ویورز کے ایز کے لیے بتاؤں، تو اگر آپ اس طرح ہاتھ رکھیں تو یہ وہ ایریا ہے جو کہ مینس کہ پورا ہاتھ اسکیل کے اوپر رکھا جائے تو یہ ہے نان پرماننٹ ایریا. اور اگر میں ہاتھ پیچھے کی طرف رکھوں تو یہ ایریا پرماننٹ ایریا ہے. یعنی کہ ٹرانسورسلی میں نے یہ ہاتھ کو ایسے رکھا تو یہ جتنا ایریا پیچھے ہے فار ایز تو یہ پرماننٹ ایریا. تو نان پرماننٹ اور پرماننٹ ایریا کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ ریسیپٹرز کا رسپانس ہارمون کیا لیتا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے آپ کے بالڈنس آتی ہے. مینس کہ اگر فرض کریں کہ ریسیپٹرز نان پرماننٹ ایریا میں زیادہ ہیں اور وہ بہت زیادہ ڈی ایچ ٹی کو رسپونڈ کر رہے ہیں یا اس کے افیکٹ میں ہیں، تو آپ کو اس ایریا میں بالڈنس زیادہ ہوگی. سر اس کی سر کچھ ٹائپس بھی ہیں؟ جی، اس کے جو ابھی جو سب سے امپورٹنٹ جو پارٹ ہے میل کے اندر وہ تو ہے اینڈروجینک. اس کے علاوہ جینیٹک ہے، اینڈ ایک اور چیز جو کہ ابھی لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ یہ اس صدی کا ہی سارا، اور یہ بہت ہی کم عرصہ ہے اس کو ہم جانے پہچاننے میں آیا یہ، اور وہ یہ ادر کازز. ادر کازز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جتنے بھی آپ فورٹیفائڈ فوڈز یوز کر رہے ہیں، فورٹیفائڈ ملک یوز کر رہے ہیں، یا آپ کے ساتھ جو آپ کے دکاندار یا جو آپ کے منافع خور لوگ جو ہیں جو آپ کا فوڈ کا کاروبار کرتے ہیں، اس کے اندر ڈفرینٹ جو ملاوٹ آور چیزیں یوز کر رہے ہیں، تو وہ بہت بڑا کاز ہے. سر ہمارے جو آڈینس ہیں ان کی آسانی کے لیے فورٹیفائڈ سے کیا مراد ہے؟ فورٹیفائڈ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فرض کریں کہ دودھ آپ کو جو مل رہا ہے اس کے اندر بہت ساری ایڈیٹیوز ایڈ ہیں، تو اس کے اندر ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری جو خوراک ہے یا میرا جو فوڈ ہے یا اسٹف ہے وہ بہتر پرفارم کرے. تو وہ اس کو غذائیت اس کے بڑھانے کے لیے اس کے اندر بعض اوقات ایسے پروڈکٹس بھی ڈال دیتے ہیں، جیسے اسٹیرائڈس کا استعمال ڈال دیتے ہیں، تو اس کو اینابولک اسٹیرائڈس کہتے ہیں. تو جب وہ آئے گا تو اس کے اندر وہی بات یہ ہے کہ آپ کا ہارمونل امبیلنس آئے گا اسٹیرائڈ کی وجہ سے، اور الٹیمیٹلی جو ڈی ایچ ٹی لیول وہ انکریز ہو جائے گا. تو یہ ادر کازز میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ سر یہ اسٹیرائڈ جو ہے یہ ڈائریکٹ افیکٹ کر سکتے ہیں یا یہ ڈائریکٹ گنجا پن پیدا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اور یہ آج کل بہت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میل کے اندر بال غائب ہوتے جا رہے ہیں اسکیلپ کے اوپر، اور فیمیل میں منہ پہ بال آتے جا رہے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے سر؟ یہ وہی ہارمون امبیلنس آپ کا. جب آپ ایکسٹرنل اسٹیرائڈ لیں گے تو یہ اسٹیرائڈ کے جتنے افیکٹس ہیں یعنی کہ پازیٹیو افیکٹس ہیں اتنے ہی نیگیٹو افیکٹس بھی ہیں. تو یہ آپ ان کو سمجھ لیں کہ سائڈ افیکٹس ہیں اسٹیرائڈ کے. تو جہاں تک آپ نے ٹائپس کی بات کی تو ٹائپس ہم ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنس ہیں میل کے اندر، اور وہ کیٹیگرائز کرتے ہیں ہم ٹائپ 1 سے لے کے ٹائپ 7، اور ایک اور بھی ٹائپ ہے جس کو 8 بھی کلاسیفائی ہوتی ہے. یعنی کہ اس کی ٹوٹل کوئی 8 اقسام ہیں؟ جی 8 اقسام ہیں اس کی، اور ڈپینڈنگ کہ آپ کا کتنا اسکیلپ ایریا ڈیوائڈ آف ہیئر ہے یا ہیئر لیس ہے تو اس کی ٹائپ آپ کرتے ہیں آگے سے لے کے پیچھے تک. تو جو آپ کو جو چھوٹا ایریا ہے جو سائڈ پہ آپ کے ایم پیٹرن شروع ہو جاتا ہے، جو میل ٹائپ آف بالڈنس ہے وہ ایک سائن ہے اینڈروجینیٹک
یا مردوں میں جو سب سے زیادہ بڑی کاز ہے یا اینڈروجینک بالنس کی. اور دوسری جو بیسیکلی جو بہت سر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ پیچھے تک چلا گیا اور صرف پھر ہارس شو شیپ آپ کی سلیور آف گھوڑے کے پاؤں کی طرح کی جو ہے نا وہ صرف بال رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو ڈینوٹ کرتا ہے کہ جی یہ کوئی جینیٹک پیٹرن ہے. اچھا سر, ایک عام جو ہے ہمارا کوئی بھی میل, اس کو کب جو ہے وہ اس کو یہ شروع ہو جانا چاہیے کہ یار اب میں گنجے پن کا شکار ہونے والا ہوں, کیسے اس کو پتہ چلے گا سر؟ جی دیکھیں, جو آپ کی ٹین ایجنگ ہے وہ تو وہ چکل ایک بھرپور وہ چکل آپ کا غذائیت تو اپنا بھرپور جو ہے نا جوش و جذبے کے ساتھ آتا ہے, اور ہر بندہ فیل کرتا ہے کہ اس کے اندر زیادہ پاور ہے اور زیادہ جو ہے نا اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. اسی طرح بالوں کی بھی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس عرصے میں ہو چکی ہوتی ہے, اور آپ کا یہ ہائی ٹائم ہوتا ہے بیسیکلی. پہلے ہمارے پاس جو کیٹیگری تھی وہ 35 سے لے کے 55 ایئرس کے اندر ہمارے پاس لوگ آتے تھے گنجا پن کا علاج کروانے کے لیے. لیکن اب جو ہے نا یہ پیچھے کی طرف آ رہی ہے ایج, یعنی کہ جیسے آپ میں نے کہا ٹین ایجنگ کی آپ کا ذکر کیا, تو اب ہمارے پاس 16, 18, 20, 21, 22 اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں فار دیئر واٹ یو کال بالنس. اور یہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے جینس کے, آپ جب آپ ہسٹری لیتے ہیں تو جین پیٹرن سے پتہ لگ جاتا ہے, آپ کے والدین سے جب انٹرویو کرتے ہیں اس وقت پتہ لگ جاتا ہے, یا پیشنٹ ہمیں خود آ کے بتاتا ہے کہ میرے فیملی میں یہ پرابلم ہے. اور اگر پرابلم نہیں بھی ہے تو کوئی نہ کوئی ادر کازز میں ایک اور بھی بات جو بہت زیادہ ارلی ایج گروپ کے لوگ ہیں جن کو اپنی فیوچر بنانے میں بہت زیادہ اسٹرگل کرنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس کے علاوہ دے آر ویری ورڈ کہ پتہ نہیں فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہوگا, پتہ نہیں, انزائٹی بہت بڑی ایک چیز ہے. تو یہ ادر کازز میں یہ بھی آتی ہے. تو سر کیا نوجوانوں میں جو گنجا پن ہے اس کی سب سے بڑی وجہ انزائٹی ہے یا پریشانی ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں انزائٹی اینڈ پریشانی یہ کیا کرتی ہیں آپ کی امیونٹی کو ڈاؤن کرتی ہیں. جب امیونٹی ڈاؤن ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں, آپ کا سسٹم ڈسٹرپٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کو مثال ایسے دوں گا کہ آپ کا تھرموسٹیٹ لیول اگر ڈسٹرب ہو جائے تو پھر مشینری پتہ نہیں کس طرف جائے.